ہم ہجرت کے 7ویں سال پہ ہم موجود ہیں جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطوط روانہ فرما رہے ہیں۔ دو حکمرانوں اور بادشاہوں کو خط لکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے سب سے بڑے طاغوت کو خط لکھا، اور یہ خط لے کر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر بحرین کے گورنر کے پاس پہنچے۔ اس زمانے میں اسی طریقے سے جس طریقے سے آج دو بڑی سپر پاور طاقتیں سمجھی جانے والی دو بلاک بنا رہی ہیں، ایک امریکہ اور روس، بالکل اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی دو بڑی طاقتیں اپنے آپ کو سپر پاور سمجھا کرتی تھیں، ایک ایران اور دوسرا رومن امپائر۔ یہ دونوں اپنی طاقت اور قوت میں ایسی گم تھیں کہ اپنے علاوہ کسی اور کی حکومت کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی۔ گویا کہ عالمی دنیا کے اندر یا تو کسریٰ ایران کے جھنڈے کے تلے یا قیصر روم کے جھنڈے کے تلے رہنا ہی اس کے لیے باعث زندگی تھا، نہیں تو ان کا مر جانا مٹ جانا یہ لازم تھا۔ آج بھی یہی معاملہ ہے، ان دو چھتریوں کے علاوہ کسی اور چھتری کے ساتھ کوئی ملک آزاد رہ کر اپنی آزاد منش کوئی بھی نہ سیاسی ایکٹیویٹی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی آج اپنے آزاد رہ کر اپنی پالیسیاں ترتیب دے سکتا ہے۔ یہ وہی صورتحال گھوم پھر کر اسی جگہ پر آ رہی ہے، اور پھر وہ کشاکش اور کشمکش کو آواز دے رہی ہے کہ پھر سے اس امت کو اٹھنا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کو عام کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے طاغوت ایران کے بادشاہ کسریٰ کو خط لکھا، اور اس وقت ایران کی جو سرحدیں تھیں وہ بحرین تک موجود تھیں، تو بحرین کی طرف ایران کا گورنر موجود تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو خط دے کر بھیجا کہ بحرین کے گورنر سے کہو کہ خط جو ہے ایران کے بادشاہ کسریٰ تک پہنچا دے۔ بحرین کے بادشاہ نے خط پڑھا، خط دیکھا، دیکھتے ہی کہا کہ عبداللہ بن حذافہ سہمی کو روانہ کرو اور یہ ایران کے بادشاہ کے پاس خط لے جائے۔ جب خط ایران کے بادشاہ کسریٰ کے پاس پہنچا اور اس نے خط کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا تھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ العظیم الفارس، کہ خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور کسریٰ کے بادشاہ ایران کے بادشاہ کی طرف۔ اس نے اگلی عبارت پڑھنے پہ توجہ ہی نہیں دی، سننے پر توجہ ہی نہیں دی، اس نے یہ کہہ کر خط کو نعوذ باللہ پھاڑ دیا کہ یہ خط کس نے لکھا ہے، میرے نام سے پہلے اپنا نام درج کیا ہے، یہ کون گستاخ ہوا۔ اسی وقت اس نے حکم دیا یمن کے گورنر کو فوراً اپنے دو تکڑے نوجوان بھیجو اور جا کر اسے گرفتار کر لو اور میرے پاس لے آؤ۔ یمن کے گورنر کا نام بازان تھا۔ اس نے فوراً دو تکڑے نوجوان تنومند روانہ کیے، اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آ پہنچے اور کہا کہ ہم گورنر بازان نے ہمیں بھیجا ہے اور آپ کو طلب کیا ہے ایران کے حکمران کسریٰ نے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا، صبح تمہارے اس خط کا تمہاری بات کا جواب دوں گا۔ اور وہ جا کر اپنے گھر کے اندر جہاں ان کی رہائش گاہ تھی وہ جا کے سو گئے۔ صبح دن چڑھے آئے اور آ کر کہا ہم جواب لینے کے لیے آئے ہیں۔ عجیب اتفاق ہے، یہاں جواب کے منتظر تھے، ادھر ایران کے اندر ایک کشمکش چل رہی تھی۔ ایران کے بادشاہ جب خط پھاڑا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم ممزقہ ملکہ، اللہ اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے۔ اور صبح جس وقت وہ جواب لینے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا کس کا جواب مانگتے ہو؟ ایران کے بادشاہ کسریٰ کا، اس کو اس کے بیٹے نے رات ہی کو اسے قتل کر دیا ہے، اب کس کا سوال ہو، کس کا جواب لے کر آئے؟ یہ دونوں پریشان ہو کر واپس اپنے بحرین اپنے یمن کے گورنر کے پاس پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا اچھا انتظار کر لیتے ہیں، اور چند دنوں کے بعد یہ پیغام آ گیا اس کے بیٹے کا کہ میں نے اپنے باپ کو قتل کر کے تخت نشین ہو گیا ہوں، اور میرے دوسرے حکم تک جو عرب کے حکمران کی طرف تم نے خط لکھا تھا اس کی طرف پیش رفت مت کرو۔
جب بازار نے یہ منظر و خط دیکھا تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نے اسلام قبول کر لیا کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے یہاں بیٹھ کر اس حکومت کے خاتمے کی بات کی، اور نہ صرف خاتمے کی بات کی بلکہ جو ہے خط کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا بھی خبر آپ کو فوراً مل گئی۔ یہ وہ خط تھا جو ایران کے بادشاہ کسریٰ کی طرف لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طاغوت کی طرف خط لکھا، اس کے تذکرے ہم آئندہ کریں گے۔ آئیے قرآن مجید کی ان آیات کی طرف جہاں آپ اور ہم نے گزشتہ روز اللہ کے احکامات کو چھوڑا تھا۔